السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، رمضان میں ایک بہت ہی اہم عبادت آتی ہے، شب قدر۔ شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے، جو ہماری گفتگو چالو تھی اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، تو شب قدر یاد رکھیے رمضان کی سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے۔ جیسے کہ روزوں کا اللہ نے اس میں انتخاب کرنا اس مہینے کے لیے، روزے والی عبادت کا، قرآن کا نزول ہونا، اگر تیسری کوئی بڑی فضیلت، اگر ویسے تو کئی فضائل ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن تیسری اگر کوئی بڑی فضیلت آرڈر میں اگر لیں تو یہ ہے جو ہے شب قدر کا اس مہینے میں آنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے اس فضیلت کا اظہار اپنی کتاب میں کیا اور پورا ایک سورہ اس کے لیے منتخب کیا، جو کہ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا چیز سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت، اس میں اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح ہونے تک، فجر تک سلامتی ہی سلامتی اس رات میں۔ تو سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت خود بیان کر دی، الحمدللہ۔ بلکہ یہ اتنی اللہ کو پسندیدہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن کو اسی رات میں اتارنا شروع کیا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو علماء اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ نامی ایک مقام ہے جو پہلے آسمان پہ ہے، اس میں لیلۃ القدر میں پورا مکمل اترا، اور اسی رات قرآن کی پہلی 5 آیتیں سورہ الق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اسی رات وہ بھی نیچے اتری، مطلب 7ویں آسمان سے پہلے پر آیا پورا، اور اس کے بعد پہلی 5 آیتیں بھی اسی رات جبرائیل علیہ السلام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اس رات کی فضیلت آپ دیکھیے، اس کی قدر اور منزلت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، الحمدللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ ہے سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے، جس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل کہا، اگر 1000 مہینے کو تبدیل کر لیا جائے سالوں میں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو 1000 منتھس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں ایئرس کے اندر، تو یہ ہوتا ہے 83.4 ایئرس، مطلب 83 سال اور 4 مہینے۔ تو گویا 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ الحمدللہ۔ اور رات ایک انسان کی ساری پوری زندگی میں ہو سکتا نہ عبادت کر ملے، دے، ہو سکتا ہے وہ بھی کم ہو، 80 سال، 80 سال، 60 سال، 70، لاسٹ 70 سال جی آج کے دور میں عمر چلی جی 80 سال سے زائد 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 شہر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ کہا، مطلب ہزاروں 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے، سمجھانے کے لیے ہم کو کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اندازہ لگائیے 83 سال 4 مہینے کی ایک عبادت ہے، صرف ایک رات جاگنا، رات شروع ہوتی مغرب سے ختم ہوتی فجر پر، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو ہم نے پا لیا اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کر لی جو کرنا چاہیے اس رات کے اندر، تو گویا ہم نے کیا کیا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنی عمریں ہر شخص کو ملے بھی نہ کہ وہ 80 83 سال جیے۔ اور تو اور یہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے جی، اور انسان اپنی زندگی میں اگر بالغ 10 سال میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد 40 سال مطلب 30 سال اور جی رہا ہے، ٹوٹل عمر 40 سال پا رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ رات 30 مرتبہ پا رہا ہے۔
الحمدللہ. اور اگر 50 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 40 مرتبہ پا رہا ہے، اور اگر 60 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی 50 بار پا رہا ہے، اور اگر اسی طرح 70 یا 80 سال کی زندگی جی رہا ہے تو 80 سال کے اندر 70 بار راتیں پا رہا ہے. اور اس رات کے دیے جانے کے پیچھے ایک حکمت بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں. کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی، واقعہ یوں تھا کہ کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ امتوں کی اور کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے، اور اتنی لمبی لمبی ایج اللہ نے عمریں ان کو دی تھی. ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں، خود آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70 سال کے بیچ کی عمریں ہماری ہوں گی، تو پھر ہم کیسے ان کے برابر عبادت میں پہنچیں گے جبکہ وہ اتنی لمبی عمریں پا کر گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے 1000 کو 50 کم 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. بالکل. تو 950 سال تو آپ کی زندگی ہوئی ہی کسی بھی حال میں، اس کے علاوہ اور کتنی تھی؟ تو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ 900 سال 950 سال 1000 سال کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، تو پھر صحابہ کو لگا ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو تب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کمپنسیشن کے طور پر کہ اس امت کو عمریں کم ملی ہے تو کمپنسیشن یہ دیا کہ شب قدر دے دو ان کو، تاکہ شب قدر پا کر 1 سال پالی 83 سال کا ثواب. ایک موٹا حساب 80 لے لیجیے، ڈیٹیل میں نہ جاتے، 80 پکڑ لیجیے. 2 بار پالی 160 سال، 3 بار پالی انسان نے 240 سال، 4 بار پالی 320 سال. اب مجھے بتائیے 10 بار پالی 800 سال. 800 سال کی زندگی کیا ملنے والی ہے کیا ہم کو؟ نہیں. اور 20 راتیں پالی 1600 سال. یہ تو ہم ایک دم رفلی کر رہے ہیں، یہ تو 83 سال 4 مہینے کو کریں گے تو وہ تو زیادہ ہو جائیں گی. اور اسی طرح 30 راتیں پالی تو 2400 سال. مطلب آپ صرف ثواب کو سوچئے، اتنی کم عمر میں بھی ہم اپنی عمر کو کم پاتے ہوئے بھی عبادت کو ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں، اور ہر سال شب قدر کو پا کر اپنی عمر تو کم ہوں گی لیکن اس سے کئی درجے زیادہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے اس رات میں ہم پا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے شب قدر ہمارے سماج میں کیسی منائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شب قدر کا جو طریقہ اور نظم ہم نے بنا لیا ہے ہمارے سماج میں وہ یہ ہے کہ شب قدر عموماً جنرلی بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، مالز میں جانے میں، اسی طرح جو ہے گھر سے باہر سیر و تفریح کے اندر ضائع کی جاتی ہے، جبکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے سے چالو ہوتی ہے، یہ انگلش کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں نا، گریگورین، تو رات میں 12 بجے شروع ہوتی ہے، لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات سے 12. ارے بھائی مغرب سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ کے افطار کرنے سے لے کر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وہ رات کی تراویح اور اس کے بعد کی پوری رات فجر تک، یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر آ رہی ہے. تو اس رات کو ہم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. یاد رکھیے، ایک تو اس کو تلاش کرنا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے ہیں اور ایک دن منا لیتے ہیں سیلف ڈیفائنڈ ایک دن. اور اس کے بھی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں پہلے تو تیاریاں ہوتی ہیں کہ آج شب قدر ہے. کچھ نوجوان ہمارے کھیل کود کی پریکٹس کی تیاری کر لیتے، بیڈمنٹن ہے، شٹل کاک ہے اور فٹ بال ہے، کھیلیں گے تاکہ رات میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے، خود تو عبادت نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. کچھ کا یہ حال ہے کہ آج رات ہے تو گھومنے نکلیں گے مغرب کے بعد، کھانا اس ہوٹل میں ہوگا، کباب اس ہوٹل میں کھائیں گے، حلیم یہاں کھائیں گے، حریص وہاں کھائیں گے، روٹ اور بسکٹ وہاں اچھے ملتے ہیں، یہاں تندوری اچھی ملتی ہے. مطلب مغرب کے بعد نماز کے بعد کھانے پینے کے سیشنز شروع ہوتے ہیں اور عشاء تک جا کے تھوڑے بہت ختم ہوتے ہیں. پھر عشاء کی نماز تراویح پڑھ لی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد پھر بھوک ہماری بڑھ جاتی ہے، پھر لگے گھومنے پھرنے، 12-1 بجے تک کھانا پینا کیا اور گھر پر واپس آئے یا پھر تھوڑا مسجد میں پہنچ گئے، کچھ 2-4 رکعت نماز ہو گئی تو ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سحر کے لیے ہوٹلوں میں چونکہ رش ہوتا ہے، نمبر لگانے میں 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں کہ بھائی آج شب قدر تھی، سحر تو باہر ہوٹل میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا نمبر لگا کے کھڑے رہو، 2-3 گھنٹے وہاں لگائے، سحر کر کے گھر آئے، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے اور یہ سوچ لیا ماشاءاللہ اب شب قدر کا ثواب ہم کو پورا مل گیا. تو منانے کا بھی انداز کتنا گھٹیا، کتنا بھونڈا، کتنا بیکار ہے.
آپ سوچیے یہ ایک طرح سے بونس تھا جو ہماری لائف میں دیا گیا کہ اپنی کم عمر کو بھی مسلمانوں بونس لو، آخری امت ہونے کے بعد بھی تم یہ افسوس نہ کھاؤ کہ تمہاری عمریں کم ہے، بونس لے لو، 80 سال کا ثواب، 83 سال ایک ایک رات میں لیتے جاؤ۔ ہمیں کتنا محتاط ہو کے کتنا پریکاشنری ہم نے اس رات کو منانا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے تو صحت ہر چیز کا خیال رکھنا تھا کہ یہ رات مجھ سے نہ چھوٹے، کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، اور اس کو پا کر اپنی لائف کو میں چینج کر لوں، رب کو راضی کر لوں، 80 سال کی عبادت کا فائدہ اٹھا لوں، اپنی مغفرت کا سامان جمع کر لوں، تلاوت قرآن کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، اور اس رات کے اندر جو ہے نمازیں کر لوں، مطلب قیام اللیل، تراویح، تہجد، جو بھی بولیے آپ، نمازیں پڑھ لوں، رب کو راضی کروں۔ یہ سب تو درکنار، اور یہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے گھروں کے اندر۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ رحم کرے، مرد بھی دیکھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں۔ اب شب قدر ہے تو کچھ اسلامی پروگرام اور ڈرامے دیکھنا بھی تو ضروری ہے آج رات۔ اس کے بعد پھر کھانے پینے کی تیاری، سحر میں کیا کھائیں گے اس کی تیاری۔ کچھ لوگ تو شب قدر کو اس لیے جاگتے ہیں کہ وہ عید کی شرخرمے کی اور میٹھے جو پکوان بنتے ہیں اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، بادام بھگا رہے ہیں، کاجو کاٹ رہے ہیں، کیوں شب قدر ہے نا، تو شب قدر میں شاید شرخرمے کا سامان بنے گا تو اس کا ثواب بھی 80 سال کی شرخرمے کا ملے گا، ایسا سوچ کے شاید میٹھے کی تیاریاں ہو رہی ہے، سیویاں ڈالی جا رہی ہے، میٹھے بن رہے ہیں، اس کی پریپریشن ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں سوچتی کہ چلو شب قدر دی گئی تو فائدہ اٹھا لے، کپڑوں میں برکت ہو جائیں گی شاید، تو مالس میں گھوم رہے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں، اور کہیں کہیں راتوں کو، مطلب شب قدر 27 کو ایک تو منائی جاتی ہے عام طور سے، پھر 27، 28، 29۔ یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا ہوں انشاءاللہ جی، کہ شب قدر کیا 27 رات کو ہے؟ عام طور پہ دیکھا گیا لوگ 27 تاریخ کو ہی شب قدر مناتے ہیں، تو کیا 27 کو ہی شب قدر ملتی تو یہ بھی دیکھیے کہ ایک میں جو بتا رہا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک تو ہم 27 کو طے کرتے ہیں اور 27، 28، 29 بازاروں میں گھومنے میں لگاتے ہیں۔ اب سوال یہ کیا یہ 27 ہی شب قدر ہے؟ کیا اس کو وہ کرنا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، میری بات کو غور سے سنیے، 27 ہی شب قدر نہیں ہے، 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 27 بھی کچھ اور راتیں بھی ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان وغیرہ میں یہ طے کر لیا ہم نے کہ 27 ہی شب قدر ہے، جبکہ 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو شب قدر کون سی رات ہے پھر؟ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی۔ سورہ قدر کی تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو ڈکلیئر کرنے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، دو لوگوں میں فائٹنگ چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا۔ جب ان کی فائٹنگ ختم ہوئی، چھڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی، اب اس کو تم تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو تلاش کرو، صحابہ نے کہا ہم کیا پوری سال میں کیسے تلاش کریں، کون سی تاریخ؟ پھر کہا اسے رمضان میں تلاش کرو، پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر کہا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو۔ تو شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ کون سی رات ہے؟ اب ہم کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر۔ تو شب قدر کو صرف 27 کو منانا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن ہم نے ایک تو پہلے تو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے، جی، اس کے بعد اس کو 27 کو کیسے جاگ کر مناتے ہیں، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس سے پہلے۔ جی، مطلب یہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو 27 طے کر لیا، جبکہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جی، اور پھر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 5 راتوں میں تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تو لوگوں نے 27 کیوں اس کو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے؟ دیکھیے، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ باتیں بتائی تھی، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ علامت ہو سکتی ہے، تو کچھ صحابہ کے ساتھ 27 کو علامت ہوئی، کچھ کے ساتھ 21 کو علامت ہوئی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہمارے پاس 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے، جی، حالانکہ ایک علامت 21 کی بھی بڑی واضح ہے،
ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم قدر جس رات ہوں گی اس روز بارش ہوں گی، اور وہ کہتے اس رات میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور چونکہ مسجد نبوی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، پانی ٹپکا، اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں نمی آ گئی، مطلب گیلا پن آ گیا تھا۔ تو 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی، 29 بھی، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کیوں 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شب قدر، مطلب نون۔ یہاں صحابہ پوری زندگی آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم انڈینس یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم کو 27 دے دی گئی، اب آپ جو ہے جا کر ڈھونڈتے رہیے، ہم کو پتہ چل گیا۔ تعجب، امیزنگ۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی لاتے تھے اور بتاتے تھے، آپ نے بتا دیا آخری عشرے میں تلاش کرو، اب آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم کو پتہ چل گیا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور ہم کو بعد میں پتہ چل گیا؟ یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو، تو پھر یہ کون ہوتا ہے 27 کو ڈکلیئر کرنے والا؟ 27 بھی ہو سکتی ہے لیکن 27 ہی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ 5 راتوں میں سے ایک رات، گویا 5 راتوں کو جاگنا ہے اور 5 راتوں کو مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کرنا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل جو رات کو کہا گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملے۔ یہ بات کے لیے ہم کو بہت کوشش کرنی ہوگی، یاد رکھیں۔ تو یہ رات کو ہم معمولی سمجھ کر ضائع نہ کر دیں، یاد رکھیں، بلکہ اس کی پریپریشن کریں، تیاری کریں اور اس کو تلاش کریں۔ 5 میں سے وہ کون سی رات ہے؟ 5 کو جاگے انشاءاللہ جی۔ جب انسان 5 کو جاگ لیں گا تو شور ہے 5 میں سے کوئی ایک شب قدر تھی۔ اور کچھ علماء نے لکھا شب قدر کی جو علامتیں حدیث میں بتائی گئی، ہو سکتا ہے ایک رات اس دن آئے، لیکن ہو سکتا ہے اگلے سال وہ شب قدر اراؤنڈ دوسرے اس میں چلے جائے۔ ہو سکتا ہے نا کوئی یہ کہے کہ رات میں بارش ہوں گی، علامت ہے، آج بارش ہوئی، 23 رات تھی آج، تو 23 کو ہر سال آتی ہے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں گھومتی بھی ہے رات، فکس نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے 23 کو، کبھی ہو سکتا ہے 25 کو، 27 کو، ایسا بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم، جو بھی صحیح بات ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں قیامت تک اس کو تلاش کرنا ہے، اور کوئی طے نہیں کر سکتا کوئی ایک رات، بلکہ 5 میں سے ایک ڈھونڈ کر اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا عام زبان میں کہوں تو 5 رات جاگنے کا ثواب 80 سال کے برابر، مطلب 1000 مہینوں سے افضل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں نا کون سی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، لیکن تلاش کرنا ہے۔ جب تلاش کرے گا انسان تو 1000 مہینوں کا ثواب پائیں گا 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، فیض صاحب نے بتایا ہمیں شب قدر کے تعلق سے۔ ہم تو اس غلط فہمی میں جی رہے تھے اب تک کہ شب قدر صرف 27ویں رات کو ہے، لیکن جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات بتائی فیض صاحب نے کہ شب قدر کی رات کب کسی سال 21 کو آ سکتی ہے، کسی سال 23 کو آ سکتی ہے، کسی سال 25 کو بھی آ سکتی ہے، کسی کو 27 کو آ سکتی ہے، کسی سال 29 کو آ سکتی ہے، اور یہ رات گھومتی رہتی ہے، یعنی خالی 21 کو نہیں ہو سکتی، خالی 23 کو نہیں ہو سکتی، خالی 25 کو نہیں ہو سکتی، خالی 29 کو نہیں ہو سکتی، یہ رات گھومتی رہتی ہے، یعنی ہمیں 5 راتوں کو جاگ کر اس میں تلاش کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں شب قدر منائی جاتی ہے، یہ اس کا بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ آپ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی پرتہ دل سے عبادت کریں، اور شب قدر کی رات سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی افطار سے آپ کی سحری تک۔ آئیے ناظرین، کچھ اور باتیں شب قدر کے تعلق سے فیض صاحب سے جانتے ہیں۔ فیض صاحب، ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ شب قدر کا لوگوں کا منانے کا جو طریقہ ہے، شب قدر کی رات میں جھنڈے وغیرہ بھی لوگ لگاتے ہیں، رات میں لائٹنگ وغیرہ، اور میں نے تو کئی جگہ دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ کی گانے وغیرہ قوالیاں بھی لگائی جا رہی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا اس کے بدلے میں، یا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کرنے سے تو لوگ گناہ میں ملوث ہو جا رہے، الٹا جاگنے کے بجائے ثواب پانے کے بجائے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں شب قدر کو مختلف طریقوں سے ضائع کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جو ہے
جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ہم گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان کا گھر ہے. اب یہ بات کہاں سے نکالی؟ اللہ رحم کرے. کیا فرشتوں کو یہ جھنڈے ونڈے بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے کہ کیا ہے کون مومن بندے ہے کون نہیں. یاد رکھیے جی ٹھیک ہے. ان کو تو کچھ ایسی بھی صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہے کہ مومن بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ انفارم کر دیتا ہے ان کو اور وہ نیکی کو لکھ لیتے ہیں. خالی دل میں سوچتا ہے تو یہ بھی صلاحیتیں دے رکھی ہے اللہ نے. تو لہٰذا شب قدر کو یہ ضائع کرنے کا طریقہ جھنڈے لگانا، رونقیں کرنا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں میں پھول لگانا، مسجدوں کو لائٹنگ لگانا، مسجدوں کو رنگ روغن کرنا، راستوں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا روک روک کر. ٹھیک ہے. اپنی عبادت کرنا ہے بھائی، یہ روک روک کر کھانا کھلا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لوگ جو ہے مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں. یہ تمام چیزیں نہیں ہیں بھائی. اس رات عبادت کرنا ہے اور عبادت ایک مخصوص چیز ہے. تلاوت قرآن کے ذریعے آپ کیجئے اور بہت ساری چیزیں جو اس رات میں کی جا سکتی ہے. تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم لگے ہیں اس طرح سے، تو یہ بہرحال بالکل طریقہ نہیں ہے. پھر آپ نے جیسا کہا کہ گانے بجانے کی بھی، میوزیکل انسٹرومنٹ کے استعمال والی بھی چیزیں ہو رہی اور گانے بج رہے ہیں اور کئی جگہ پتہ نہیں ترانے پڑھے جا رہے ہیں مختلف قسم کی جس میں برائیاں ہیں. اللہ رحم کرے. تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے ہم اس رات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، جب کو ہمیں اگر یہ رات ملتی ہے تو اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے. جی فیض صاحب، شب قدر کے تعلق سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شب قدر میں ہم لوگ کس طرح کی عبادت کریں؟ کچھ خاص عبادت ہے؟ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ شب قدر کو ہم کیا عبادت کریں، بڑا اہم سوال ہے. کیا کیا کرے شب قدر میں؟ تو اب میں نے جیسا بتایا رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر تو فجر تک. تو اس میں 2 نمازیں تو آ گئی. مغرب آ گئی، سورج غروب ہو گیا، رات چالو ہو گئی. مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی. بالکل اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہم پڑھتے ہیں. تو بالکل تراویح کی نماز بھی اس میں شامل ہو گئی، مطلب خیام جس کو کہیں گے، رات کی نماز جس میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی شامل ہو گیا. اس کے علاوہ ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں جو کہ سب سے افضل نفل عبادت ہے. ٹھیک ہے. عبادتوں کے اندر تو تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں. اس رات کے اندر ہم ایک حصہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، مطلب ایک حصہ فجر. اچھا یہاں پہ رک کے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ نے بتایا کہ تہجد بھی پڑھ سکتے، تو کیا تراویح بھی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد تہجد بھی پڑھنا ہے؟ تراویح پڑھ لیے تو تہجد ہو تراویح اور جاتی تہجد قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے جس کے وقت تبدیل ہونے سے نام بدلتے ہیں. اگر عشاء کی بات پڑھ لی جائے تو تراویح، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے قیام اللیل، اور آخری وقت میں پڑھی جائے تو تہجد کہا جاتا ہے رات کے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کچھ بھی کیجیے. مطلب مثال کے طور پر آپ مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ تو آپ وہاں اگر پڑھنا چاہ رہے وہ ہوگی. اس کے بعد نفل پڑھیے پھر رات میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نفل پڑھیے قیام اللیل. قیام اللیل کتنی بھی رکعتیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. سنت تو 8 ہے، اس سے زیادہ آپ جو نفل کرنا چاہیں. چونکہ شب قدر کی رات ہے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اچھا کیا ہو کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے رب کے سامنے. تو لہٰذا نمازیں ہیں، فرائض 2 فرض نمازیں آ رہی ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ تراویح ہے یا قیام اللیل بولیے یا تہجد کی نماز ہمیں پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ایک حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھیے. اس کے علاوہ ایک حصہ دعاؤں کے لیے رکھیے. اس کے علاوہ ایک حصہ ذکر و اذکار کے لیے رکھیے. اپنی مغفرت کی دعائیں کیجیے، اپنے حالات کے لیے دعائیں کیجیے. ایک زرین موقع ہے دعاؤں کا، یاد رکھیے، مغفرت طلب کرنے کا دعاؤں کی شکل میں. یہ تمام کام ذکر و اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن، رات میں نماز، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز ہم کر سکتے ہیں. یہ اچھا اس میں کوئی درس کی محفل بھی لگائی جا سکتی ہے، جیسے جو دروس کسی علماء کو بلا کر ایک کچھ درس و تدریس کا سیکشن بنایا جائے تو اس میں ایک آدھا گھنٹہ گھنٹوں بیٹھ کے دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات کا یہ فائدہ اٹھا لیا جائے کہ کسی عالم سے کچھ دینی بات سیکھ لی جائے تاکہ انسان اس پر عمل کرے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری رات ہی نہ ہو کہ مغرب سے لے کر آپ فجر تک کی درس سن رہے ہیں. جی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ پوری رات کنٹینیوسلی نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں. تو لہٰذا کچھ دیر آپ کو ایسا درس کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی سن لے سکتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ یہ کام بھی بہرحال اس میں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، ہماری بہنیں وہ اس رات کو کس طرح سے عبادت کریں؟ دیکھیے خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے اور شب قدر کا تعلق ہے تو مرد اور خواتین دونوں کو ظاہر سی بات اپنی مغفرت کا سامان اس دنیا میں جمع کرنا ہے. تو خواتین کس طرح سے کریں؟ خواتین کے پیچھے دیکھیے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زیادہ گھر کے کام مصروف ہوتی ہے. جی. خاص طور سے رمضان ہے تو سحری کی تیاری ہے، افطار کی تیاریاں ہیں، اس کے بعد بچوں کی تعلیم تربیت کا بھی معاملہ ہے. پھر کبھی کبھار ان کے مخصوص ایام ہونے کی وجہ سے وہ فرائض سے دور ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتی، نماز نہیں. تو یہ کیسے عبادت کر شب قدر؟ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا گھر کی خواتین سے کہ وہ خواتین کیا کرے، ایک پول بنائیں. ایسا ہوتا ہے نا کار کسی کے پاس محلے میں تو کار پول بناتے ہیں، مطلب ایک آدمی کی کار ہے 2-3 لوگ ساتھ جاتے ہیں اس کے. جی. خواتین بھی کیا کرے گھر میں، مثال کے طور پر بچے ہیں،
اب ظاہر سی بات ہے پوری عورتیں اگر عبادت کریں گی تو بچوں کا کیا ہوگا. ایسا ذمہ لے لے کہ رات کے کچھ حصے میں کچھ عورتیں کچھ بچوں کو دیکھیں گی, اگر جاگ رہے ہیں, چھوٹے ہیں, دودھ ان کو دینا ہے رات میں, تو گھر میں مطلب بچے ایک جگہ سلائے جائیں, تاکہ ایک خاتون سمجھ لی شروعات کے ابتدائی رات کے حصے میں سلانے کا ذمہ لے, سلانے کے بعد ایک خاتون ان کی دیکھ بھال کرے, ایک خاتون فلاں کرے, اور باقی لوگ اپنی عبادت کرتے رہے. مطلب کچھ نہ کچھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے پر بانٹ دے. تو ایک عورت اگر روز کھانا بنائیں گی تو پوری رات چلے جائیں گے, لیکن اگر یہ بانٹ لے کہ مثال کے طور پر سحر کی تیاری تو آپ آٹا گون لیجئے, آج میں روٹی ڈال دوں گی, آپ کا سالن کر لیجئے, عبادت بھی چالو ہے, کام بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیے, بچوں کی ذمہ داری بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی, عبادت بھی ہو رہی. اس پہ وہ خواتین جو نماز اور روزہ نہیں کر رہی ہے رمضان میں ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے, تو وہ خواتین یہ کر سکتی ہے, چونکہ ان کے اوپر نماز بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, وہ تھوڑا زیادہ وقت خالی رکھتی ہے, تو وہ چونکہ ان کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے, نہ نفل پڑھنا ہے, نہ فرض پڑھنا ہے, نہ ہی ان کو روزہ رکھنا ہے, وہ خاتون بچوں کا تھوڑا زیادہ خیال رکھ لیں, وہ خاتون کوشش کرے کہ کھانا وغیرہ وہ بنا کے دے دے شہر میں, تاکہ یہ خواتین جو پاکیزہ حالت میں وہ عبادت کر لیں. اسی طرح وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں, وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے, نماز نہیں پڑھ رہی ہے, لیکن وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے, یاد رکھیں. بالکل ان کو نماز سے منع کیا گیا, روزے سے, لیکن ذکر و اذکار سے نہیں, یاد رکھیں. ذکر و اذکار وہ اس حالت میں بھی کر سکتی ہے, اللہ کو راضی کر سکتی ہے, دعائیں کر سکتی ہے, مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے, استغفار کر سکتی ہے, توبہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے, اور اللہ سے دعائیں مانگ سکتی ہے گڑ گڑا کر. یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہے. تو لہٰذا وہ خواتین بھی اس رات کا فائدہ اٹھائے جو روزے اور نماز نہیں کر رہی ہے, وہ خواتین بھی اٹھائے جو بچے والی ہے, وہ خواتین بھی فائدہ اٹھائے جن کو رات میں ذمہ داریاں کھانا وغیرہ پکانا ہے. لیکن اگر یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں بانٹ لے, سب مل کے تھوڑا تھوڑا کام کرے, تو انشاءاللہ عزیز ہماری عورتیں قدر بھی پا سکتی ہے آسانی سے. ورنہ بہت ساری عورتیں کمپلین کرتی ہیں, ارے مولوی صاحب پورا کام رات بھر ہوتا ہے, مجھے سب گھر کا بنانا ہے. لیکن کچھ راتوں میں یہ جو قدر کو پانے کا مسئلہ ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو, کام کو بانٹا جائے, سب مل کر کرے, قدر کی قدر مل جائے, کام کا کام کنٹینیو ہوتا رہے, تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. پھر صاحب لیلۃ القدر کی اور کیا فضائل ہیں, کچھ خاص اور جو اہم؟ جی دیکھیے, لیلۃ القدر کے تو جو فضائل آتے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے, میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا. بالکل دو باتیں آئی, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا, مطلب لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا, نفل رات کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. تو آپ نے فرمایا, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا, غفر لہ ما تقدمت من ذنبک, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اس کی فضیلت ہے, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس نے قیام اللیل مطلب رات کی نماز پڑھی شب قدر میں, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شب قدر کو پا کر اس میں رات میں قیام کرے, نماز پڑھے, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ خاص عبادت ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر قدر پا لی, قیام کر لیا, رات کی نماز پڑھ لی, تو اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بات ہے, ایک تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب, پھر پچھلے سارے گناہ کے معافی کا ثواب. اس سے بڑا, اس سے گولڈن, اس سے اچھا آفر میں سمجھتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا. پچھلے معاف کرا لو اور آنے والے 1000 مہینوں کا ثواب بھی پا لو, الحمدللہ, ڈبل آفر. بالکل. تو شب قدر کو پانا ہے, خاص طور سے نماز پڑھنا ہے, قیام کرنا ہے, تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن کنڈیشن شب قدر ہو, ایمان کے ساتھ ہو, اور اس نیت سے انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ, دیکھیے کیا فرمایا, ثواب کی نیت سے قیام کریں. آپ نے بتایا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے, تو پچھلے گناہ معاف ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں؟ دیکھیے, کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے ہیں, یہ صغائر ہے. اچھا, صغیرہ ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک وضو سے دوسرے وضو کے بیچ میں وضو گناہ ختم کر دیتا ہے, ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے, اس کے جو ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو محرم کے 2 روزے رکھے 9, 10 یا 10, 11 کا, اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ تمام باتیں جو آتی ہے یہ صغائر کے تعلق سے ہوتی ہے.
مطلب صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، لیکن کبائر جو ہوتے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لہٰذا اس سے مراد صغیرہ گناہ تو پچھلے سارے صغائر ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اس عمل کی وجہ سے۔ واللہ عالم بالصواب، علماء کے اس میں اور بھی اقوال ہے، لیکن جو صحیح وہ یہی بات ہے کہ پچھلے سارے چھوٹے گناہ انشاءاللہ ہمارے اس میں معاف ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، لیلۃ القدر میں کیا کوئی ایسی کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ شب قدر میں دعا کے تعلق سے ایک روایت اس طرح سے آتی ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ تم یہ کہو، اور دعا کے الفاظ یہ، اللہم انک عفون، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اور میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہ خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کوئی شخص شب قدر پائے تو اس دعا کو وہ ضرور بھی ضرور پڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اس دعا کے الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مغفرت والی رات ہے۔ اس کے الفاظ میں ہر لفظ میں معافی کا ہی لفظ ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات اپنی مغفرت کی بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ دعا ہم کر رہے ہیں، یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ اس رات میں ہم اللہ سے دعا کر کے مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بالکل جی جزاکم اللہ خیر۔ عورتوں کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح اس رات کی عبادت کریں، کس طرح اپنے کام کو ڈیوائیڈ کر لیں، پھر وہ عبادت میں مشغول رہیں۔ مردوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس رات کو لوگ چاہتے تو ہیں جاگنا پر لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں جاگ پاتے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں نوکری پیشہ، اب انہیں روز دوسرے دن صبح 7 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے یا 9 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے، تو وہ رات میں جاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈیوٹی پہ نہیں جا پائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کس طرح جاگے وہ رات، یا وہ ایک رات جاگ لیے تو کافی پڑے گا یا 5 رات جاگنی پڑے گی؟ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہے، ڈیوٹیز ہیں، جابس ہیں، وہ کیا کریں؟ تو اس میں 2-3 سلوشن ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ جو لوگ جاب اورینٹیڈ لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کسی کے پاس، وہ کوشش یہ کریں کہ اپنا روٹین چینج کر دیں۔ فار ایگزامپل وہ رات میں سوتے ہیں، صبح جاب کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ رات میں جتنا ہو سکتے جاگے، تھوڑا کم سوئے، صبح اٹھ کے جاب کر کے آئے، اور جاب کے بعد پھر اپنی نیند کو پوری کر لیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پوری رات جاگ کر تو کوئی جاب نہیں کر سکتا، یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن اگر روٹین ہی پورا چینج کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک انسان ظہر کے بعد سے یا سویا اثر تک اثر پڑے، پھر اس کے بعد سویا مغرب، پھر اس کے بعد پھر جاگے، پھر رات بھر عبادت کرے، پھر صبح ڈیوٹی کرے، چینج۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو سہولت ہے، میں کہتا ہوں چھٹی لے لیجیے 5 دن۔ جی لوگ پتہ نہیں بیماریوں کے بہانہ کر کے جھوٹی چھٹیاں لیتے ہیں، یہ تو موقع ہے چھٹی لینے کا۔ آپ اپنے باس کو کہہ دیں کہ باس میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں 5 چھٹیاں لوں گا، میری جو ایئرلی جو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ایئرلی لیوز ہوتی ہے جو لیپس ہو جاتی ہے، مطلب ہر مہینے 2 چھٹیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، نہیں لیے تو وہ سال بھر جمع ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان میں لے وہ مجھے 5 چھٹیاں میں مجھے لینا ہے، اس لیے کہ مجھے شب قدر کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور چھٹی میں لے سکتا ہوں، مجھے سہولت ہے، یہ کام کریں۔ کچھ لوگ ایڈجسٹمنٹس کریں، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ایڈجسٹمنٹ کرے کہ رات بھی جاگ لے، دن میں کام بھی ہو جائے۔ لیکن ایسا کوئی شخص ہے جو رات بھر اس کو اب سوال ہی نہیں آتا کہ وہ رات میں جاگے اور دن میں کام بھی کرے، ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ کس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، اور دیکھیے، جاگنا تو چاہیے رمضان میں آخری عشرے میں، لیکن یہ بیچارے شب قدر میں جاگ کر نہیں پا سکتے ہیں، اس رات میں ثواب حاصل نہیں کر پا رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آئیے ایک روایت ہے جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، مطلب امام نے جتنی دیر نماز پڑھی اتنی دیر نماز پڑھی، اس نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح وغیرہ با جماعت پڑھی جب تک وہ نماز پڑھ رہا تھا،
اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب الحمدللہ۔ کوئی انسان مجبور ہے، جاب کے بغیر کام ہو نہیں سکتا، چھٹی مل نہیں سکتی، سہولت نہیں ہے، کیا کرے؟ رات میں امام کے ساتھ مکمل قیام کرے، پھر سو جائے۔ انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گا، فجر میں اٹھنا ضروری ہے ورنہ نہیں ملیں گا پھر ثواب۔ فجر میں اٹھ جائیں گا تو انشاءاللہ اس کو رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن یقیناً اتنا نہیں ملے گا جتنا جو پوری رات جاگ رہا ہے اور قیام بھی کر رہا ہے اس کو ہوگا۔ یہ تو لوگ رات میں قیام بھی کرے رات میں جاگ رہے ان کو تو زیادہ ہی ہوگا، لیکن دل چھوٹا نہ کرے ایسے لوگ جو ممکن نہیں ہے، سب کوئی بیمار ہے، گھر میں نہیں جا سکتا ہوں رات بھر، صبح جانا ہے، ہاسپٹل میں رہنا ہے ان کے ساتھ، تو رات میں قیام کر لے پھر سو جائے، انشاءاللہ اس کو پوری رات اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز مطلب فجر کو با جماعت پڑھ لیا گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ جی تو یہاں یہ پتا چلا کہ جو عشاء پڑھ لے، ٹھیک ہے، سو جائے اور پھر فجر پڑھ لے تو پوری رات قیام کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ لہٰذا شب قدر کے لیے بھی تو یہ لاگو ہے، لیکن ہاں جو رات میں جاگ کر عبادت کرے اس کو تو اسپیشل پریویلیج، اسپیشل ثواب ہے، لیکن جو لوگ مجبور ہے وہ دل چھوٹا نہ کرے، رات میں عشاء پڑھے، قیام کرے، صبح فجر پڑھے، انشاءاللہ عزیز انہیں بھی جو ہے رات بھر جاگنے کا ثواب ملیں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی نیت خالص تھی کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرے لیکن نہیں کر پایا، تو بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے فضل جود اور کرم سے اس کو بھی اجر شب قدر کا دے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے بتایا کہ جب تک امام قیام کرے، جب تک رات میں جب تک امام قیام کرتا ہے تب تک قیام کرے، پھر اس کے بعد سو جائے، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو انشاءاللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ شب قدر میں تراویح کی نماز تو عشاء کی نماز کے بعد ہو جاتی ہے، بٹ لیکن وطر کی نماز ہے جو آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ تو اب ایسا شخص وطر کی نماز تک کا انتظار کرے یا تراویح کی نماز پڑھ کے سو جائے؟ دیکھیے اگر کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں قیام کے بعد وہ وطر کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں، لیکن اب یہ صاحب کو تو سونا ہے، صبح جاب کو جانا ہے، وہ کیا کرے، امام کے ساتھ جتنی اتنی پڑھ لے، پھر اپنی وطر پڑھ کے پھر سو جائے، جی جی کیونکہ وطر پڑھے بغیر نہ سو، ورنہ ہو سکتا ہے سحر میں لیٹ ہو جائے، وطر چھوٹ جائے، اور وطر یہ جو ہے بہت اہم نماز ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرے، امام کے ساتھ پورا قیام کرے، اس کے بعد اپنی وطر پڑھے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز وہ سو جائے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب شب قدر کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھی، یہ اتنی اہم رات ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے سامنے یہ رات آئی، جس نے یہ رات پائی اور پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، سو گیا، سستی غفلت نہیں کرنا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے ایسا شخص جو شب قدر کو پا کر فائدہ نہ اٹھائے وہ بد نصیب انسان ہے۔ آئیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان آتے ہی آپ نے فرمایا، یہ آخری عشرے کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، شب قدر کی اہمیت پتہ چلا، رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے محروم رہا۔ اور پھر فرمایا، نیز فرمایا، آگے فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ تو جو لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، مطلب وہ ہر قسم کے خیر سے وہ دور ہو گیا۔ یاد رکھ، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شب قدر کو پا کر یا نہ پانے والا تمام خیر سے محروم رہتا ہے، اور شب قدر کو نہ پانے والا بد نصیب ہے، اس لیے کہ بد نصیب سے ہی یہ رات چھینی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر تو ملے اپنی زندگی میں، لیکن وہ بد نصیب
ہر سال شب قدر کو یوں ہی ضائع کرتا چلے جائے، ضائع کرتا چلے جائے، ضائع کرتا چلے جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ لہٰذا اگر اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے شب قدر کا، ہم شب قدر کو پکڑ لے، تھام لے، اور اس رات کو بالکل ضائع نہ ہونے دے، ایک منٹ ویسٹ نہ ہونے دے، پری پلان کرے، پہلے سے تیاری کرے، آرگنائزڈ وے میں کرے، پوری تیاری کے ساتھ کہ آفس، جاب، ہر چیز کو مینج کرتے ہوئے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور میری عبادتیں بھی چلتی رہے، چونکہ اپنی عبادت کو دوسروں کی تکلیف کی وجہ تو ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ لہٰذا ہم سب کچھ کریں اور لیلۃ القدر کو بالکل نہ چھوڑے، اس لیے کہ وہ بد نصیب ہے وہ انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اس کو پایا خیر پا لیا، جس نے اس کو ضائع کیا تمام اچھائی خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اتنا بڑا گولڈن آفر ملے، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ آپ کو اگر کوئی آفر دے کہ ایک دن کام کرو، ایک رات کام کرو اور 80 سال کی تنخواہ لے جاؤ، الحمدللہ۔ تو آپ اگر پھر بھی کام نہ کریں تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ 80 ایئرس کی سیلری آپ کو دینے کو تیار ہو صرف ایک دن کام کرنے پر، رات ایک دن نہیں، معاف کرنا، ایک رات۔ ایک رات تو اسی لیے تو کہا بد نصیب ہے، ایک شفٹ کا کام کرو اور 80 سال کی سیلری لے جاؤ۔ بیوقوفی ہے نا وہ شخص جو ایسا چھوڑ رہا ہے موقع۔ اسی لیے آپ فرما رہے ہیں تمام خیر سے محروم رہا جی، جس نے اس رات کو پا کر عبادت نہ کی، رب کو راضی نہ کیا، فائدہ نہ اٹھایا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے۔ مطلب تمام خیر سے محروم ایک بد نصیب انسان ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس رات کو پورا انتظام اور نظم کر کے اس کو پانا ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، ذکر و اذکار، دعائیں، مغفرت کی دعائیں، یہ ساری چیزیں کر کے ہم کو ایڈجسٹ کر کے اس رات کو پا کر اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے، یاد رکھیں۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اہم باتوں کی طرف رہنمائی کرائی۔ دل تو چاہتا ہے کہ کچھ اور باتیں آپ سے دریافت کروں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے کچھ اور گفتگو کریں گے۔ ناظرین، فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا۔ فیض صاحب نے بہت ہی اہم باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرائی کہ جو شخص رمضان پا کر اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ جبریل علیہ السلام جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جبرائیل جس کے لیے بد دعا کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور وہ شخص کتنا بڑا بد نصیب ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا مل رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اس بد نصیبی سے بچنا چاہیے اور رمضان کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، عبادت کر کے اور اپنی مغفرت کرانی چاہیے۔ ناظرین، فی الحال آپ سے وداع لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات کریں گے کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔